أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں ایک بشر ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہوگی۔ عزیز اخوات، لفظی ترجمہ پر غور کریں۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، رَبُّکَ تیرے رب نے، لِلْمَلَائِکَہ فرشتوں کو، انی بے شک میں، خالق بنانے والا، بشراً انسان، من سے، صلصال کھنکھناتی ہوئی مٹی، من سے، حمأ سیاہ گارا، مسنون سڑا ہوا۔ اس آیت کے شروع میں غور کریں تو وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، رَبُّکَ تیرے رب نے، اشارہ ہے کسی بات کی طرف۔ کس بات کی طرف؟ جو اسی سورہ الحجر کی آیت 26 میں بات فرمائی، اور وہ کیا بات تھی؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ تخلیق انسانی کی ابتدا کے لیے جو پیغام آیت 26 میں دیا، 27 میں جنات کی تخلیق کا مادہ آگ ذکر کرنے کے بعد اب انسانی تخلیق کے واقعے کو تفصیل سے آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ ایک واقعہ ایک کہانی کی شکل میں ایک جگہ بیان نہیں کر دیا، بلکہ مختلف مقامات پر اس کے مختلف پوائنٹس ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہیں مختصر تو کہیں مفصل بیان کیا۔ اور اسی لیے جب وَإِذْ قَالَ فرمایا تو اس سے پہلے اذکر کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی وہ واقعہ یاد کریں جس کا ذکر پہلے ہوا ہے کہ تخلیق انسانی من صلصال من حمأ مسنون سے ہوئی۔ اور پھر جب یہ الفاظ آتے ہیں تو اس سے پچھلے الفاظ خود بخود ذہن میں جمع ہو جانے چاہیے، جیسا کہ ہم نے مفصل پڑھا کہ ابتدا تراب سے ہوئی، پھر طین اللازب، پھر حمأ مسنون، پھر صلصال، پھر فخار یعنی سادہ مٹی، پھر گندی ہوئی پانی سے بھگوئی ہوئی مٹی، پھر اس کی فرمنٹیشن کہ کس طرح اس میں خمیر پیدا کیا گیا، پھر کس طرح وہ سیاہ گارا، پھر بدبودار سڑا ہوا، پھر بجتا ہوا کھنکتی ہوئی مٹی، اور پھر کس طرح فخار، اور اس سے انسان تخلیق کیا۔ تو اب وہ واقعہ کہ تخلیق کے بعد کیا کیفیت تھی اس کا ذکر شروع ہوا۔ اسی لیے فرمایا وَإِذْ قَالَ یعنی اے مخاطب، اے عاقل، وہ وقت یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایک انسان کو خمیر کی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ مزید واقعہ کیا ہے انشاءاللہ ہم آگے کی آیات میں پڑھیں گے۔ اسٹے ٹیون ود می کہ یہ علم کا سفر رب کی قربت کا سفر ہے، اور انسان اپنے رب کو اپنی ابتدا سے ہی پہچان سکتا ہے کہ ہماری ابتدا کیسے ہوئی،
اسی لیے تو اللہ نے فرمایا